السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی رات محمود نے امام رکن الدین مسعود کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ والی غزنی کے چہرے پر شدید غصے کا رنگ نمایاں تھا۔ امام فوراً سمجھ گئے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ امیر ذی وقار کا اقبال بلند ہو۔ امام رکن الدین مسعود نے اسی خادمانہ انداز میں سوال کیا جس کے ایک زمانہ دراز سے عادی تھے۔ ایک امام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلاموں کا سا انداز اختیار کر لے۔ محمود نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ رکن الدین مسعود گھبرا کر سیدھے ہو گئے۔ بلند اقبالی کی دعائیں تو آپ نے اسماعیل کو بھی دی ہیں۔ محمود کے لہجے کی تلخی کا وہی عالم تھا۔ ایک حکمران کا وفادار کسی دوسرے فرما روا کو بلند اقبالی کی دعائیں نہیں دے سکتا۔ یہ کھلا ہوا جھوٹ اور منافقت ہے امام۔ میں بہت مجبور تھا امیر معظم۔ امام رکن الدین مسعود نے مصلحت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، آزادی کو بے اختیاری کا نام نہ دیں امام، مجھے سب خبر ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ یکایک محمود کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ نظام شاہ میں اور آپ میں یہی تو فرق ہے کہ وہ اپنے عہد کی خاطر جان سے گزر جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ ناموافق ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان ہی نہیں، اپنے دل و دماغ بھی بدل ڈالتے ہیں۔ محمود کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ اگر آپ میرے سامنے امیر اسماعیل کی اطاعت کا دم بھرتے تو اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کے احترام میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کاش آپ ایسا کرتے اور میں بے اختیار پکار اٹھتا کہ یہ ہیں میرے امام رکن الدین مسعود، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر محمود نے انہیں جھڑک دیا۔ آپ کو اتنی آزادی تو حاصل تھی کہ میرے شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لیتے۔ اگر آپ اپنی تنگ دلی کے سبب ان کی روحانی عظمتوں پر گواہی دینے کے قائل نہیں تھے تو کم سے کم ایک مرد مومن کو کافر و زندیق اور بد کردار قرار دے کر اس کی قتل کا فتویٰ تو صادر نہ کرتے۔ رکن الدین مسعود نے درمیان میں پھر لب کشائی کی ہمت کی، مگر محمود کے چہرے پر غیظ و غضب کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر سہم گئے۔ آپ خاموش رہیے امام، میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔ محمود کے لہجے میں شرر باری کا وہی حال تھا۔ مگر آپ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کس طرح سکوت اختیار کرتے؟ آپ نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ محمود چند دنوں کا مہمان ہے، جنگ ہوگی اور وہ تہہ طے کر دیا جائے گا، یا پھر اس کی ساری زندگی ایک قیدی کی حیثیت سے زنداں میں بسر ہوگی۔ پھر کون عدالت راستہ کرے گا اور کون نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہر قطرہ خون کا حساب طلب کرے گا؟ والی غزنی عجیب کیفیات سے دوچار تھا۔ امام رکن الدین مسعود کا کردار دیکھ کر اس کا دل جل رہا تھا اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصائب یاد کر کے اس کے دل میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ امیر معظم، میں اس سلسلے میں معافی کا درخواست گزار ہوں۔ امام رکن الدین مسعود نے اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً توبہ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حقیقی خد و خال کو پہچاننے سے قاصر رہا۔ میں نے اہل غزنی کی گواہیوں پر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر و گمراہ قرار دیا ہے۔ ان گواہیوں میں ملکہ غزنی امیر اسماعیل کی والدہ بھی شامل تھیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں امام۔ شدت کرب سے محمود چیخ اٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبوبیت سے حسد رکھتے ہیں، اور اگر بالفرض میں آپ کے بیان کو درست بھی تسلیم کر لوں تو ایک امام کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ وہ ضعیف ترین روایتوں اور جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر ایک مومن کو مردود اور کافر قرار دے دے۔ محمود کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شعلے بھڑک رہے تھے اور چہرے پر اذیت کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے کتنی آسانی سے ایک معتبر کلمہ گو پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ امام، گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں اور ندامت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے نئے انداز سے معافی مانگنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تھی، مگر محمود نے انہیں گفتگو سے بعد رکھا۔ بس ان جھوٹی تعویلات کا سلسلہ بند کر دیجیے۔ والی غزنی کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ دل جو چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ دن زنداں کی حبس اور تاریکی میں سانس لیں،
زخموں کی لذت محسوس کریں اور عالم بے چارگی اور عالم تنہائی میں خود اپنی چیخیں سنیں، مگر میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور اہل علم کی عزت کرتا ہوں۔ آپ نے ملکہ غزنی کے جرم میں معاونت کی تھی، اس لیے آپ بھی سزا کے مستحق ہیں۔ مجھ سے علم کی رسوائی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر میں عدالت عالیہ میں آپ کا مقدمہ پیش کر دوں تو اہل غزنی اپنے امام کا حقیقی چہرہ دیکھ کر، اصلی روپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ امامت پر سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا، پھر کیسی گمراہی پھیلے گی؟ امام آپ نہیں جانتے، خدا کی قسم نہیں جانتے، آپ اپنے ہوس کی پرستش کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ محمود پر دیوانگی سی طاری ہو گئی تھی۔ امیر محترم امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بڑی عاجزی تھی، مگر والی غزنی نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بس رات کے اندھیرے میں غزنی کی حدود سے نکل کر کہیں دور چلے جائیے، میں آپ کو اس سے زیادہ رعایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ رعایت میرے حوصلے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی اسی میں عافیت ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ میں جب بھی آپ کا چہرہ دیکھوں گا مجھے اپنے شیخ کے زخم یاد آ جائیں گے۔ میں بہت کمزور انسان ہوں امام، پتہ نہیں چند لمحے گزرنے کے بعد میرا کیا حال ہو جائے، شاید میں اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکوں، اس لیے مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، بس خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے، میری نظر سے دور، بہت دور، بہت دور۔ یہ کہہ کر محمود نے منہ پھیر لیا۔ امام رکن الدین مسعود غضب شاہی سے بال بال بچ گئے تھے۔ والی غزنی کی علم دوستی اور اعلیٰ ظرفی نے انہیں امان بخش دی تھی۔ امام الٹے قدموں اور لرزتے جسم کے ساتھ خلوت امیر سے باہر آئے اور پھر اسی رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن محمود نے اسماعیل کے حامی امراء کو دربار عام میں طلب کر لیا۔ وہ سب کے سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا تمہاری گردنوں میں میرے باپ امیر سبکتگین کے احسانات کا طوق نہیں تھا؟ محمود اس طرح گرجا جیسے دربار میں زلزلہ آ گیا ہو۔ بے شک امیر جنت مکان کے ہم سب پر بے شمار احسانات تھے۔ تمام امراء نے گھبرا کر سر اٹھائے اور لرزتی ہوئی زبانوں میں کہا، تو پھر وہ طوق تم نے کیوں اتار پھینکا؟ زلزلے کی شدت ابھی کم نہیں ہوئی تھی، ہم امیر مرحوم کی وصیت کے سامنے مجبور تھے۔ تمام امراء نے بیک زبان کہا۔ وہ سب کے سب بڑی ہوشیاری سے اپنی جان بچانا چاہتے تھے، حالانکہ یہ وہی امراء تھے جو محمود کو اس کی سخت گیری کے سبب دل سے ناپسند کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ایک سیاسی کھلونے سے کھیلنے کے لیے امیر اسماعیل کی اطاعت کی تھی، اور جب گردش وقت کے باعث وہ کھلونا ٹوٹ گیا تو یہ ایارو زمانہ ساز امراء امیر سبکتگین کی وصیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ محمود اچھی طرح جانتا تھا کہ باغی امراء کی طرف سے پیش کیے جانے والا عذر فریب کاری کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ ان شاطروں کو انہی کی بچھائی ہوئی بساط پر مات دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں امیر مرحوم کی وصیت کا اتنا ہی خیال تھا تو تم اس حقیقت سے بے خبر کیوں تھے کہ میں بھی امیر مرحوم کا سب سے بڑا بیٹا ہوں؟ کیا تم اس سچائی کو جھٹلا سکتے ہو؟ محمود نے شمشیر بے نیام کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، تمام امراء نے پست آوازوں میں کہا۔ پھر تم نے میرا حق کے وراثت تسلیم کیوں نہیں کیا؟ امیر مرحوم نے وراثت کا فیصلہ کر دیا تھا، پھر اسی ایک دلیل کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اگر تمہارے نزدیک یہ وراثت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا تو پھر تم نے اپنے ہرکارے بھیج کر اپنی مجبوریوں کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ محمود کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تمہیں خاندان سبکتگین سے میرے تعلق کا ذرا بھی احساس ہوتا تو تم میدان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے تھے، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ تمہارے جنگ کرنے کا انداز بدترین دشمنوں جیسا تھا۔ اگر تمہارا بس چلتا تو میرا سر کاٹ کر اپنی ملکہ کے حضور میں پیش کر دیتے اور کسی خلعت و جاگیر کے لالچ میں تمام اخلاقی اور سیاسی قدروں کو پامال کرتے ہوئے گزر جاتے۔ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، تم وہی لوگ ہو جو ہمیشہ سازگار ہواؤں کو سجدہ کرتے ہو،
تم نے مجھے ایک کمزور حریف سمجھ کر اپنی شمشیریں کھینچی تھی، مگر یہ تو اللہ کا نظام بخشش و عطا ہے کہ جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے اور جسے چاہے وہ غلبہ و اقتدار سے سرفراز کر دے۔ باغی امراء کے پاس محمود کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تاہم انہوں نے کھڑا رہنے کے لیے آخری اور کمزور دیوار کا سہارا لیا۔ ہمیں ملکہ عالیہ نے تنبیہ کی تھی کہ اگر ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو جان و مال سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تم سے زیادہ سخت تنبیہ تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کی گئی تھی، وہ اب تک بے ہوش ہیں اور ان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور یہی تنبیہ 90 سالہ بوڑھے حماد بن ساریہ کو بھی کی گئی تھی، مگر ان دونوں نے ملکہ عالیہ کو کوئی سجدہ نہیں کیا۔ تمام امراء نے گردنیں جھکا لیں، اب ان کے پاس اپنی نجات کے لیے کوئی کمزور ترین دلیل بھی باقی نہیں تھی۔ کل تمہیں کوئی اور تنبیہ کرے گا تو آن کی آن میں تمہاری وفاداریاں بدل جائیں گی اور تم میری جان کے بھی دشمن بن جاؤ گے۔ تم کل بھی بے اختیار تھے، آج بھی نامعتبر ہو، آنے والے زمانے میں بھی اسی طرح اپنی وفاداریاں نیلام کرتے رہو گے۔ یہ کہہ کر محمود نے ان تمام باغی امراء کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ یکا یک دربار عام ایک ماتم کدہ بن گیا۔ موت کی سزا پانے والے امراء شدید گریہ و زاری کے ساتھ محمود کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ محمود کے بعد مشیروں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان امراء کو پابند سلاسل کر کے زنداں کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس مشورے کے جواب میں محمود نے کہا، میں کسی احمق حکمران کی طرح آستین کے سانپوں کی پرورش نہیں کر سکتا۔ والی غزنی کا لہجہ بہت قہرناک تھا۔ پھر مجمع عام کے سامنے تمام امراء کو تہہ طے کر دیا گیا، اور جب ان کے تڑپتے ہوئے جسم ساقط ہو گئے تو محمود نے اپنی رعایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے امراء کا بہتا ہوا خون اس بات کا گواہ ہے کہ میں حکومت وقت کے خلاف سازش کرنے والوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ظلم اور ناانصافی کے حق میں تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ سخت ہوں، اور خلوص و وفا کی روش پر کار بند رہنے والوں کے لیے اتنا نرم ہوں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے۔ بس اب تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور دروازے کھول کر سکون و عافیت کی گہری نیند سو جاؤ کہ تمہارا حکمران جاگ رہا ہے۔ اگر بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر تمہارے فرما روا کی آنکھ لگ جائے تو بلا کسی خوف و تردد کے اس کے دروازے پر دستک دے دینا، وہ فوراً جاگ جائے گا اور تمہاری فریاد پر دوڑا ہوا چلا آئے گا۔ محمود کی تقریر بہت مختصر مگر عجیب تھی، جسے سن کر غزنی کے عوام بے اختیار رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ وسیع و عریض میدان زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا، اور جب یہ شور ختم ہوا تو بے شمار درد بھری آوازیں فضا میں بلند ہوئیں۔ امیر محترم شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہمیں بتائیے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے بغیر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا غزنی اندھیروں میں ڈوب گیا ہے اور ہمارے در و بام پر موت کا سا سکوت طاری ہے۔ امیر، آپ نہیں جانتے کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح آپ کی حمایت کی ہے۔ شاید اس طرح تو ایک باپ بھی اپنے بیٹے کی حمایت نہیں کر سکے گا۔ شیخ آزمائش کے ایسے سنگین مرحلے سے گزرے ہیں کہ آہنی اعصاب رکھنے والے انسان بھی چند قدم چل کر تھک جائیں گے یا پانی بن کر بہہ جائیں گے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہل غزنی کی باتیں سن کر محمود رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا، اگرچہ میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے سب خبر ہے۔ بے شک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ایک باپ کی محبت سے زیادہ بلند اور عظیم تر ہے۔ تم مطمئن رہو کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بخیر و عافیت ہیں۔ محمود نے مصلحتاً اپنی رعایا سے جھوٹ بولا، قید و بند کی سختیوں کے سبب بیمار ہو گئے ہیں، مگر یہ بیماری فکر انگیز نہیں ہے۔ شاہی طبیب دن رات ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ بہت جلد تم لوگوں سے آ ملیں گے۔